ایسے ہی پوری ہو گئی. اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو کیا نکاح میں خطبہ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا نکاح میں خطبہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، نکاح جو ہے یہ تو خطبہ نکاح کا سنت ہے، اگر پڑھے ٹھیک، نہیں تو کوئی ایسی مجبوری ہو کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو اصل تو حجاب قبول ہے. جو آج درس میں گئی ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جان مال حرام، اس طرح کی باتیں ہیں، تو کیا یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. اب تم خود سوچو، تمہارا جو سوال ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگوں کا حرام ہے تو دوسروں کا تو اس سے زیادہ حرام ہوا. نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی غیر مسلم کا کوئی مسلمان مال مارتا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں اس کا وکیل کھڑا ہوں گا قیامت میں، غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کا حق دلواؤں گا. نبی کی حدیث بتا رہا میں تمہیں. تو جب یہ تو سینسیٹیوٹی بتا رہے ہیں، یہ حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے اتنی سختی ہے تو اپنوں کا ہی تو زیادہ مارتا ہے آدمی، تو غیر مسلموں کو تو کیا مطلب کتنی زیادہ سختی ہوگی. پوچھا کہ گنجائش میں نکالنے نہیں 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 نہیں، یہ تو حدیث میں نے بتا دیا آپ کو، گنجائش ختم ہو گئی. کیا بچے کو ڈاکٹر بنانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا بچیوں کو ڈاکٹر بنانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. آپ اچھے ماحول کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ ماں یا باپ جو ہے میڈیکل کالج کے آس پاس کمرہ لے کے رہیں اور بچیوں کو اپنی ہاسٹل میں نہ چھوڑیں. جو ماحول آج کل کا ہے اور میڈیکل کالجز کا جو حالات ہیں وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا بگاڑ ہے وہاں. میرے ایک ساتھی ہیں، ان کی بچی نے، بلکہ اب تو 3 بچیوں نے ان کی جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا، 2 بچیوں نے، اور دونوں نے ٹاپ کیا. ان کا فون میرے پاس آیا کہ اسے سب سے ٹاپ کا ملک کا وہ مل رہا. سہارنپور کے ہی ہیں، مطلب میڈیکل کالج. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے میری رائے یہ ہے کہ آپ سہارنپور کا میڈیکل کالج دلوائیں. حالانکہ جب نیا نیا کھلا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، تو انہیں بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے آپ کی مطلب سپرویژن میں رہے گی اور گھر کا کھائے گی، گھر رہے گی، پردے میں آ جائے گی، آپ اسکوٹر سکھا دو یا کار لگا دو، لیکن آپ رکھو اپنے پاس بچیوں کو. انہوں نے وہ بات مانی، آج تک میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر دوسری بچی کا بھی انہوں نے یہی کیا. ان کی دونوں بچیوں نے یہیں سے MBBS کیا. اب ایک بچی MD کر رہی ہے ان کی ہلدوانی سے. کیا احرام کی حالت میں سردی میں کمبل ڈال سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے سردیوں میں اگر حج آتا ہے، جیسے اب آئے گا تو رات میں ٹھنڈ ہوتی ہے اکثر مینا میں، تو کیا احرام کی حالت میں کمبل ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں بھائی. اصل تو احرام جو ہے وہ تو نیت کا ہے. آپ نے بنا سلے 2 کپڑے پہن لیے، اس کے بعد آپ ٹھنڈ کے لیے اوپر کمبل چادر کچھ بھی لے سکتے ہیں. سر نہیں ڈھکنا آپ نے، بس سر آپ کا کھلا ہونا چاہیے. حضرت آدم السلام اور عورتیں جو ہیں وہ سر بھی ڈھک سکتی ہیں اور جرابیں بھی پہن سکتی ہیں پیروں میں. ہاں آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ حضرت آدم السلام سے پہلے کیا لوگ تھے؟ ان کا سوال یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا لوگ تھے؟ بالکل بھائی تھے. وہ مرحلہ چل رہا تھا، آخر میں آ کے جب دیکھا اللہ رب العزت نے کہ اب عقل اس قابل ہو گئی کہ اسے علم دیا جا سکتا ہے، تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو چن کے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایمان، علم، نبوت سب سے نواز دیا. ورنہ یہ مطلب ہزاروں سالوں سے ان کی تخلیق چل رہی تھی انسانوں کی. کیا بھینس کے 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ کے 10 حصے؟ کتنا یہ اس دونوں میں فرق؟ ہاں یہ میں نے بھی سنی تھی یہ بات. کیا اونٹ کے 10 حصے اور بھینس کے 7 حصے ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، بڑے جتنے بھی 4 پیروں کے جانور ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، جن کی قربانی جائز ہے، ان میں 7 ہی حصے ہوتے ہیں. کیا جنات میں بھی رسول آئے؟ ان کا سوال یہ کیا جنات میں بھی رسول آئے؟ بالکل آئے بھائی. جنات میں رسول، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قرآن سنا نا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے جو رسول تھے وہ صحیح بات بتاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات لینے بھی آتے ہیں جنات، اور ان میں بھی رسول آئے ہیں، ضرور آئے ہوں گے. حالانکہ ان کی وضاحت نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ بھائی اگر میں کسی، وہ کہتے تھے نا کہ کوئی فرشتہ آتا ہے تو نبی بن کے، تو اللہ نے یہی بات کہی کہ بھائی اگر میں فرشتوں میں بھیجتا تو فرشتہ ہی رسول بھیجتا، کیونکہ انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا. اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنوں میں بھی رسول آئے ہوں گے اور وہ جنات ہی ہوں گے، کیونکہ جنات میں مسلمان اور کافر دونوں ہوتے ہیں. جنات میں کیا جنات ہی مرتے ہیں اور ان میں نرمادہ بھی ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جنات بھی مرتے ہیں اور نرمادہ بھی ہوتا ہے.
مرتے تو ہیں بھائی، نرمادہ کا تو مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن مرتے ہیں، کیونکہ ایک بار ایسا ہوا کہ غزوہ خندق تھی تو ایک صحابی، جوان صحابی تھے، وہ اپنے حضور سے اجازت لے کے اپنے گھر گئے، تو گھر جو پہنچے تو انہوں نے نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا میری بیوی دروازے پہ کھڑی، انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے نیزہ نکال لیا، ابھی تو میں اسے لے کے آیا، یہ دروازے پہ کھڑی، تو وہ بھاپ گئی ان کی نیت کو، اس نے دور سے کہا کہ پہلے میری بات سن لینا جب وار کرنا، تو جب پاس پہنچے انہوں نے اندر دیکھو پہلے، تو وہ اندر جو گئے تو ایک بہت بڑا سانپ جو ہے ان کے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اسے مار دیا، سر پہ اس کے وار کرا نیزے سے۔ اب یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ پہلے وہ مرا یا پہلے یہ مرے، جب حضور، یہ بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی وہیں صحابی کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور نے کہا کہ اس نے جلد بازی کی، مدینے میں اکثر جنات جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں آتے ہیں اور میرے سے تعلیم کے لیے آتے ہیں، اور اس نے جن کو مار دیا، تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ جنوں میں میت ہوتی ہے، وہ کہاں دفن ہوتے ہیں، ان کے کیسے جنازے ہوتے ہیں یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مرتے ہیں، اور نر اور مادہ کا نہیں پتہ، کوئی روایت اس طرح کی نہیں ملتی، اور انہی میں یہ شکل اختیار کر لیں عورت کی یا مرد کی وہ بات الگ ہے، جیسے چڑیل یا پچھل پیری یا اس طرح کے نام جو ہیں وہ سب جنات ہی کے نام ہیں۔ کیا اب بھی یہ جنات علم حاصل کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں جنات ہی پڑھتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اب بھی جنات علم حاصل کرتے ہیں، یہ تو مما ہے بھائی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہو، اب جن لوگوں کو دکھتے ہوں، مجھے تو آج تک نہیں دکھے، تو مگر میں اس لیے اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہو، بھائی انہوں نے دیکھے ہوں گے، انہوں نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث میں آپ کو بتا رہا کہ حضور نے بات فرمائی کہ مدینے میں لوگ جو جنات ہیں میرے سے علم حاصل کرنے آتے ہیں، تو اس نے کسی جن کو مار دیا۔ تو کیا یہ بھی جنت یا دوزخ میں جائیں گے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے ان کا کہ کیا جنات بھی جنت اور دوزخ میں جائیں گے؟ تمہارا آج کسی جن سے واسطہ پڑ گیا کیا؟ بالکل بھائی، جن جو ہیں وہ جنت اور دوزخ میں جائیں گے، قرآن کی آیت ہے کہ میں دوزخ کو بھروں گا انسانوں، جنوں اور پتھروں سے، شاید آپ نے پڑھی ہو، اور جنت کا قرآن نے نہیں کہا لیکن ایک اشارہ دیا، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ انہیں عورتیں ملیں گی، بیوی ملیں گی جنتیوں کو، انہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، تو اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے اب ان کی جنتیں الگ ہوں، کیونکہ جنت کوئی چھوٹی سی جگہ تو ہے نہیں، بہت بڑی جگہ ہے، اور وہاں پھر درجے بھی ہیں، ہو سکتا ہے انسانوں کی کوئی اوپر ہو جنت اور اس کے نیچے جنوں کی جنت ہو، ان میں بھی درجے بندی ہو، تو جنت اور دوزخ دونوں میں آپ کو جنات بالکل قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ میت کا شوق منانے کا طریقہ کیا ہے، اور کتنے دن تک دکان یا آفس کام بند رکھے، کتنے دن تک شوق منائیں؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ معاشرے میں نے دیکھا اصل میں لوگ جو ہفتوں مہینوں بلکہ سال ہو جاتا ہے سوگ ہی مناتے رہتے ہیں۔ دیکھو جی، میت کا جو سوگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ نہیں منانا، سوائے عورت کو جو اپنے مرد کا 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اور 3 دن کا بھی جو سوگ ہے نا اس کی اجازت ہے، رونا، سر پیٹنا، ہائے توبہ کرنا، واویلا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی اگر طبیعت نہیں چاہ رہی کام وام پہ جانے کو تو آپ کو چوتھے دن کام پہ جانا ہے، ویسے تو آپ دفن کریے ہے مردے کو، اس کے بعد آپ اپنا کام پہ جاؤ، کوئی منائی نہیں ہے، کہیں کسی آیت سے، کسی قرآن کی یا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے دھندے بند رکھو۔ یہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی معاشرے سے ہم نے چیزیں لے لی کہ اگلے دن اگر کوئی دکان پہ چلا گیا کہ اسے بڑی مال کی لگ رہی تھی اور یہ تو لالچی ہے، اس طرح کے جملے اسے کہنے شروع کر دیں، کل تو باپ ہی مرا، بھائی وہ چلا گیا، اس کا ٹائم تھا، آپ نے اسے دفنا دیا، اس کے ساتھ جو بھی آپ تدفین وغیرہ کر سکتے تھے وہ کر لیا، غم آپ کے دل میں، آپ اپنے کام پہ جاؤ جس سے آپ کا دل جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگے۔ تو سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تو عورت کو کہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، لپسٹک نہ لگائے، میک اپ نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، اپنے گھر میں رہے، بے ضرورت نکلے نہ، باقی سب کام کرے دین کے، اور 3 دن زیادہ سوگ جو ہے اور لوگوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے اسلام۔ ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے غصے میں اپنی بیوی کو خود پر حرام کہہ دیا
अब क्या करें? इनका सवाल यह है कि बीवी को कह दिया कि तू मेरे ऊपर हराम हुई, तो अब इसका क्या कफ़ारा दे भाई? कुरान की आयत है कि 10 आदमियों को खाना खिला दे एक दिन का, या 10 आदमियों को कपड़े दे दे, और अगर कोई बहुत गरीब हो तो 3 दिन के रोज़े रख ले। ये तीनों चीज़ें कुरान में बयान हुई सूरह माइदा में या सूरह आराफ में, मेरे जहन में नहीं आ रही आयत नंबर। तो ये कफ़ारा है कसम का। और उसके बाद वो आगे इस तरह के जुमले इख्तियार ना करे, अल्लाह के दीन से खेल लेना, फिर अल्लाह भी खेलता है फिर। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम पे मुसीबत आती हैं। क्या नमाज में वक्त मिलने पर उर्दू या इंग्लिश में दुआ मांग सकते हैं? इनका सवाल यह है क्या नमाज में वक्त मिलने पर उर्दू या इंग्लिश में दुआ मांग सकते हैं? भाई देखो, ऐसा है कि मांगने को तो मांग लो आप, लेकिन आपको तो अरबी जो है ना आपका प्रोटोकॉल है पूरी उम्मत का। 2 चीज़ें हैं, एक तो काबा जो किबला कहलाता है, मतलब किधर रुक करके हम नमाज़ पढ़ें। अगर आज किबला ना हो तो बरेलवी तो बरेली की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, और देवबंदी देवबंद की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय कर दिया कि पूरी उम्मत के लिए किबला जो है वो काबा शरीफ है। और हर जगह आप चाइना की मस्जिद में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, नमाज आपको अरबी में ही मिलेगी। तो अरबी का प्रोटोकॉल है, आपको लगना चाहिए कि मेरे अपने भाई हैं, चाहे वो चाइनीज़ जानते हो, वैसे आप बात करो तो आप समझ में ना आए, लेकिन नमाज में आपको ये लगना चाहिए कि हम सब एक हैं। तो मेरे ख़्याल में तो आपको दुआ भी नमाज के बीच में अरबी में ही मांगनी चाहिए। और बेहतरीन दुआ मैं आपको कई बार बता चुका, मुझे कई बुज़ुर्गों ने बताई, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, आप लोगों को भी होगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। इसमें दुनिया और आखिरत की सब चीज़ें आ गई। तो आप यहाँ तक, मैंने तो ये एक रिवायत ये पढ़ी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि एक साहबी जो है वो सूख सूख के बिल्कुल पंजर हो गया, पसलियाँ दिखने लगी, बुरी हालत में है। तो हुजूर आयादत को गए और उनसे पूछा कि भाई तू क्या दुआ करता है? कि मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह जो भी मेरे गुनाह हैं उनका अज़ाब मुझे यहीं दुनिया में दे दे। तो हुजूर मुस्कुराए कि फिर तो ठीक हो रहा तेरे साथ, तो ये दुआ क्यों नहीं करता? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। उन्होंने जब से पढ़नी शुरू करी और कुछ दिनों में खड़े हो गए भाई। इतनी मौसर दुआ है ये। तो आप ये दुआएं करा करें जब भी आपको नमाज के बीच में टाइम मिले, सजदे में हो आप, क्योंकि कुरान ये कहता है कि सजदे के बीच में, वो सजदे में इंसान जो है वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो आप जब अल्लाह के करीब हो, जब उस दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें मांगो अपनी। निगाह की हिफाजत से अल्लाह ताला इंसान को क्या देता है? इनका सवाल ये निगाह की हिफाजत से अल्लाह इंसान को क्या देता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो मुझे, जो एक तो जबड़ों के बीच में और एक जानों के बीच में। और जानों की जो बीच में चीज़ है उसकी जो सतर होता है ना, उसकी बहकने की शुरुआत ही नज़र से होती है। तो जिसने नज़र की हिफाजत कर ली उसने अपने सतर की हिफाजत कर ली। तो जिसने सतर की हिफाजत कर ली उसकी तो गारंटी नबी दे रहा है कि जन्नत मेरे से ले लो उसके बदले में। हदीस है, बहुत सुनी होगी आप लोगों ने। तो नज़र की जो हिफाजत है ना, वो सतर की हिफाजत का पहला पहली है। जिन्होंने नज़रबाजी से अपने आप को महफूज कर लिया उनके लिए जन्नत भी महफूज हो गई। क्या नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना सुन्नत है? इनका सवाल यह है क्या नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना सुन्नत है? भाई दोनों वक्त में पढ़ना सुन्नत है। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नमाज़ें अव्वल वक्त में पढ़ा गया और एक बार आके आखिरी वक्त में पढ़ा गया। तो दोनों वक्त में जो है, और इनके बीच के वक्त जो है, और ये हदीस में है कि ये सारे जो वक्त हैं नमाजियों के लिए नमाज के हैं। तो अव्वल वक्त में भी ये अहले हदीस ज़्यादा इसमें शिद्दत इख्तियार करते हैं, वो कहते हैं कि जी अव्वल वक्त में ही पढ़नी चाहिए। तो इसमें हनफी हजरात जो हैं वो ताख़ीर करके पढ़ते हैं और उसमें ज़्यादा सेफ्टी भी है। आप देखो ना, फजर की अच्छी खासी नींद पूरी करने के बाद नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग, कोई हरज नहीं है मेरे नज़दीक। और दोनों सुन्नत हैं, अव्वल वक्त में कोई पढ़ना चाहे तब भी, और कोई देर वाले वक्त में पढ़ना चाहे आखिर में तब भी। अक्सर ये होता है कि उनको कमतर समझते हैं वो अव्वल पढ़ने वाले। जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कमतर समझेगा, आज ही तो आया, वो हक़ ही नहीं अदा कर रहा, वो तो अल्लाह के यहाँ फंसेगा। कमतर समझने का मतलब ही तकब्बुर है। जब नबी से पूछा ना कि तकब्बुर क्या है, कि तू अपने भाई को हकीर समझे, कमतर समझे। नमाज की उसमें ही सही, वैसे नहीं तो भाई किसी भी तरीके से नबी ने वजाहत करी नहीं कि किस वजह से हकीर समझे।
پیسے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے بھیا اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھ رہے ہیں، تبھی تو حقیر سمجھ رہے ہیں دوسرے کو. قرآن میں اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، پھر ہم کیوں ذمہ دار ہیں گمراہی کے؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ بار بار آتا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. بھائی اس کی جو تفصیل ہے نا وہ یہ نہیں ہے اس آیت کی تفصیل کہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دے، زبردستی کسی کو ہدایت نہ دے، بلکہ جو اس سے ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جو نہیں چاہتا اسے نہیں. دیکھو آپ بھی زبردستی تو آپ میرا بیان نہیں، میں تو آپ کو گھر سنانے آ جاؤں آپ سن تھوڑے لوگ ہیں. اگر آپ کے اندر چاہت نہیں ہے، اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو نئی دین کی محفلوں میں بیٹھتے، میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے بچے، نہیں ان کی تسلی ہوتی، نہیں ان کو سمجھ آتی بات، تو زبردستی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ نے یہی بات کہی اس میں کہ جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے طلب کرے گا، میں زبردستی نہیں کرتا کسی پہ. اللہ نے خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے، بنا دیے، لیکن وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا کہ تو خیر پہ ہی چل. ہاں راضی نہیں ہے وہ برے راستے پہ چلنے. یہ میں نے آپ کو سورہ زمر کی 7 نمبر آیت میں بتایا تھا کہ وہ خوش اسی بات سے ہے آپ کی کہ آپ نیکی کے راستے پہ چلو. کوئی ماں یہ چاہے گی کہ میرا بچہ آگ میں جائے؟ جو اپنے آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بتاتا ہو، اس کی چاہت یہ ہو سکے کہ آپ دوزخی ہو کے کام کرو اور دوزخ میں جاؤ. دوزخ بنائی تو ان نے کیونکہ انصاف کرنا، لیکن وہ راضی نہیں ہے اس بات سے کہ آپ دوزخ کے راستے پہ چلو. شروعات ہی اس نے اہدنا الصراط المستقیم آپ سے کہلوا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ دعا کی شکل ہمیں دے دی، اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، جنہیں تو نے جو تیرے غضب میں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. آپ جو سورہ فاتحہ کو پڑھو گے نا، اس کا ترجمہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت کتنی اس نے ہمارے اوپر مطلب اڈیل رکھی ہے محبت. ہاں ہوتی نہیں. ایک بھائی غیر ملک میں رہتے ہیں تو وہ کہنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کرسچن کے جنازے میں جا سکتے ہیں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کرسچن کے جنازے میں جا سکتے ہیں. بالکل بھائی، ہندو بھائی ہوں، کرسچن ہوں، جو آپ کے پڑوسی، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ان کے جنازے میں جائیں آپ. ان کی کسی مذہبی اس میں آپ شامل نہ ہوں ایکٹیویٹی میں، مگر یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ تو ایمان کا حصہ ہے. آپ جائیں بھی، ان کے عیادت کو بھی جائیں اگر بیمار ہوں، اور اگر فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں بھی جائیں. بالکل. کیا رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنا سنت ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ رکوع کے بعد اٹھ کے ہاتھ باندھنا سنت ہے. اصل میں سعودی عرب میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ اس سے اٹھ کے رکوع سے ہاتھ باندھتے ہیں. کوئی سنت نہیں ہے بھائی. شیخ البانی نے تو پورا باب باندھا اس پہ، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. حضور نے تو کبھی اس طرح ہاتھ نہیں باندھے. یہ عرب میں سلسلہ شروع ہوا. ایک سوال ہے، کیا جوتوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں اور جوتوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جوتوں پہ مسح کر سکتے ہیں اور کیا جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، مسح بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. بس یہ دیکھ لیں کہ نیچے کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے بیچ میں حضور نے جھٹکے سے جو ہے وہ اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے. تو جب وہ صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نظر پڑی تو انہوں نے بھی جھٹکے سے سب نے اپنے اپنے جوتے اتار کے پھینکے. سلام پھیرنے کے بعد حضور نے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہ حضور ہم تو سمجھا آپ پہ وہی آئی ہوگی اور یہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھنا. کہ نہیں، مجھے تو جبرائیل نے آگے میرے کان میں بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتار کے پھینکے. تم نے کیوں پھینکے؟ کہ ہم نے آپ کی اتباع میں. تو اس لیے جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے، گندگی لگی ہوئی نہ ہو. بس گاڑی، دکان، مکان، گودام اور فصل کے انشورنس کیا جائز ہے؟ گاڑی، دکان، مکان اور فصل. ان کا سوال یہ ہے گاڑی، دکان، مکان، فصل کا انشورنس جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح کے نقصانات آج کل ہوتے ہیں، کوئی فصل میں آگ لگا دے، آپ کی گودام میں آگ لگا دے، چوری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی کا، تو 1 ٹائم پیمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو میچور ہونے کے بعد کچھ نہیں ملتا. تو بالکل جائز ہے. تمام علماء دین کا اس میں جو ہے فتوے آ چکے اس بارے میں. قرآن میں اللہ نے حضرت نوح کو یہ کہا کشتی میں سیلاب سے پہلے جوڑا سوار کرو. کل 5 کروڑ مخلوق کیسے کشتی میں آئی؟ بڑا علمی سوال ہے بھائی، بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اے نوح کشتی تیار کر، اس میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا چڑھا لے.
تو یہ 5 کروڑ کے قریب مخلوق ہے، تو ان کے جوڑے کس طرح سے اس کشتی میں آئے ہوں گے؟ کتنی بڑی کشتی تھی بھائی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں تمام انسانوں کو ختم کر کے نئی نو انسانی سے جو ہے وہ کائنات کی شروعات کرنی تھی، تو اس میں وہ لوگ چڑھائے گئے جنہوں نے نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہی سے آگے جو ہے نسل چلنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، باقی تو مخلوق تو اللہ کی ایسی ہے، سمندر میں اتنی مخلوق ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، یا پہاڑوں پہ اتنی مخلوق ہے، پتھروں کے اندر تک کیڑے ہیں، ان سب کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ جو کہا نا سب چیزوں کا ایک ایک جوڑا چڑھا لے، اس میں وہ جانور جو اس ٹائم ان کے لیے ضرورت کے تھے، یا وہ چیزیں جو ان کے استعمال میں آتی تھی، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ 5 کروڑ کس طرح سے چڑھ جائیں گی اس میں مخلوق؟ وہ تو جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں سیلاب آیا، آگے جا کے وہ سیلاب ختم ہونا تھا، وہ کشتی کہیں جا کے رکنی تھی، وہاں سے انہیں زندگی دوبارہ شروع کرنی تھی، ان سب چیزوں کو انہوں نے اتارنا تھا، کیونکہ انہیں عادت پڑی ہوئی تھی۔ مان لو بکریوں کا دودھ پیتے ہوں، گائے کا دودھ پیتے ہوں، بھینسوں کی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، ان سب کی انہیں عادت تھی۔ اتنی بڑی کشتی وہ ہے، وہ آج مل چکی کشتی، کہ اس میں ان سب کے جوڑے آ گئے، اور جتنے لوگ اس ٹائم ان پہ ایمان لائے ہوئے تھے، وہ کتنے بچے ان کے لکھے ہوئے ہیں روایتوں میں، مطلب 20 25 30 لوگ اس طرح کے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے چڑھا لیا تھا، اور باقی سامان جو ہے جو ضرورت کا تھا وہ اس میں چڑھ کے، اتنی بڑی وہ کشتی تھی، لیکن 5000 مخلوق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ نماز کے لیے مسجد میں ایک جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز کے لیے مسجد میں ایک جگہ خاص کر لینا کیا ہے ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جو ہے نا وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر تمام امت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہاں فکس کر لیا تو آپ گناہ گار ہوں گے بالکل۔ امام کا مصلی تو فکس ہونا چاہیے، باقی اور کسی کا نہیں، بلکہ امام کے پیچھے بھی حضور نے فرمایا وہ کھڑا ہو جو زیادہ مسائل کو اور قرآن کو جاننے والا ہو۔ یہاں تو کوئی بھی کھڑے ہو کے تکبیر پڑھ دیتا ہے نا۔ اگر امام صاحب کی ڈیتھ ہو جائے یا ان کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ نماز سے نکل جائیں تو وہاں نماز پڑھا سکے، ایسا آدمی چاہیے امام صاحب کے پیچھے۔ معلومات ہی نہیں ہے، کوئی بھی آگے کھڑا ہو کے تکبیر پڑھ دے، چاہے اس جاہل کو قرآن بھی نہ آتا ہو، کوئی سے سمجھے کہ ہم تکبیر پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کیا چہرے کا پردے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چہرے کے پردے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نہیں بھائی، نبی نے تو فرمایا کہ تمام عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر کے، حدیث پاک ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا پردہ جو ہے وہ لازم کر دیا تھا، کیونکہ حضرت عمر کے آتے آتے جو ہے بگاڑ آ گیا تھا معاشرے میں تھوڑا سا، اور لوگ جو ہے وہ عورتوں پہ پھپتیاں کسنے لگے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ حضور نے تو چہرے کا پردہ بتایا نہیں اور ہاتھوں کا، اور یہ حضرت عمر جو ہے وہ چہرے کا پردہ بتا رہے ہیں۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح فتنے شروع ہو چکے ہوتے تو وہ بھی یہی آرڈر دیتے جو عمر نے آرڈر دیا، اور عمر کا آرڈر بالکل ٹھیک ہے۔ شب معراج کی کیا حقیقت ہے اور یہ کون سے دن ہوئی؟ ان کا سوال یہ ہے شب معراج کی کیا حقیقت ہے اور یہ کون سی دن ہوئی؟ کوئی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوئی۔ معراج ہوئی یہ کنفرم ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، لیکن 27 رجب کو ہوئی یا کون سے مہینے میں ہوئی کچھ کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ بالکل بدعت ہے، سب لوگ واضح طور پہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ان چیزوں کو رواج دیا جاتا ہے، سارے سال روزے نہیں رکھیں گے، رمضان کے روزے چھوڑ دیں گے، یہ روزہ ضرور رکھیں گے، سارے سال جو ہے نمازیں نہیں پڑھنے گے، اس میں ساری رات جاگیں گے۔ جو حکم اللہ کے ہیں انہیں تو مانیں گے نہیں، اپنی مرضی چلائیں گے۔ تو اس لیے بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھانے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگلے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اللہ کے رسول کی یاد میں جتنا مرضی کھانا بانٹیں، معراج کی یاد میں بانٹیں، لیکن اس دن مطلب وہی دن طے کر لینا اور کر لینا اس دن کی، یہ تو بدعت بن جائے گا۔ کیا قصر نماز کی دوری قرآن نے بتائی ہے؟ کیا قصر نماز کی دوری؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قصر نماز کی دوری قرآن نے بتائی ہے؟ نہیں بھائی، قرآن تو صرف یہ کہتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کر لیا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔
ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی مدینے میں، اور وہاں سے سفر میں نکلے تو دوسرے علاقے میں جو ہے وہ عصر پڑھائی صرف 2 رکعت، اور اس علاقے کا جو فاصلہ لکھا ہوا ہے مدینے سے وہ 6 میل ہے، روایتوں میں جو لکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم کے 6 میل آج کے 18 کلومیٹر سمجھو۔ ایک اور روایت میں بات آتی ہے کہ ایک صحابی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے 10 سال گزارے، آپ ان کے غلام رہے، نبی قصر کتنی دوری پہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 میل سے لے کے 9 میل پہ حضور قصر پڑھ دیا کرتے تھے۔ 3 میل آپ یہاں سے سمجھ لو کیلاش پور 9 کلومیٹر، اور 9 میل کو بھی مانو اگر آپ ان کی روایت کو تو 27 کلومیٹر، جیسے یہاں سے دیوبند چلے گئے یا روڑکی چلے گئے۔ تو قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی، حدیث سے وضاحتیں ملتی ہیں اس کی۔ تو جہاں آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ اپنی بستی سے نکلے اور آپ نے قصر نماز جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی تو آپ کی قصر ہی ہوگی۔ یہ جو 72 کلومیٹر 90 کلومیٹر جو لوگ کہتے ہیں نا، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بالکل۔ میں نے تو نبی کی تمہیں روایتیں بتا دی، چیک کر لو، بخاری مسلم دونوں میں ہیں۔ اور ایک اور بتاؤں میں تمہیں، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آ رہے تھے تو سامنے جو ہے وہ کوفہ کی انہیں مکان اور عمارتیں دکھنے لگی تھی، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں ملا کے نماز پڑھی اور قصر پڑھی۔ ابھی کوفہ دور تھا، صرف عمارتیں نظر آ رہی تھیں کہ میں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو مجھے بھی اگر چانس ملتا ہے میں اکثر کیلاش پور میں ملا کے نماز پڑھ کے گھر آتا ہوں، آ کے مجھے عصر نہ پڑھنی پڑے یا عشاء نہ پڑھنی پڑے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے، اس کے اندر یہ اوجھل جو ہو جانا، یعنی کہ بستی کا اوجھل ہو جانا۔ میں نے تو آپ کو بتایا بستی دکھ رہی سامنے ہے، اوجھل تو جب ہوتی جب وہ دیکھتے نا، حضرت علی روایت لکھی ہوئی ہے بھائی۔ 9 کلومیٹر پہ تو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ بھائی اب کی عمارتوں کو چھوڑ دو، اس ٹائم سارے میدان ہی میدان تھے۔ آپ یہیں دیکھ لو، 30 سال یا 20 سال پہلے اگر آپ لنک روڈ پہ آتے تو آپ کو یہاں سے لے کے وہ چوراہا صاف دکھتا، کوئی بیچ میں بلڈنگیں رکھی تھی، میدان ہی میدان تھے۔ آپ اب بھی میدانی علاقوں میں چلے جاؤ، آپ کو بہت ریگستان میں چلے جاؤ آپ، جہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ دیکھ لو گے آپ، ان بلڈنگ، ہاں اور بھی دکھتا ہے۔ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ دیکھو جی، وقت تو عشاء سے لے کے اور فجر کے وقت سے پہلے پہلے ہے تہجد کا، اور جو سنت طریقہ ہے وہ حضور جو ہے تہائی رات میں جا کے تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس کے لیے سونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن تہجد جو ہے نا وہ ہے اس کا نام کہ آپ ایک بار آپ نے نیند لی اور اس کے آپ نے نماز پڑھی۔ لیکن اگر کوئی رات میں جاگ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اسے منع ہی نہیں ہے کہ وہ نفل نہ پڑھے، نفل پڑھ لے، بالکل تہجد کا نفل پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ روٹین میں اسے پڑھتے ہیں وہ اپنا آخری وقت میں، جو نبی کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی، اس امت پہ فرض نہیں ہے، لیکن جو حضور کی محبت میں تہجد کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت میں، اصل میں نماز ہی آخری وقت کی ہے۔ عشاء میں وطروں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے عشاء میں وطروں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی، نبی نے فرمایا کہ عشاء وطروں کو آخری نماز بناؤ۔ تو جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تہجد کے بعد ہی پھر وطر پڑھتے ہیں، لیکن جو تہجد نہیں پڑھتے وہ نفلی جتنی مرضی 2 کر کے رکعت پڑھ لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کیا وطر کی نماز تہجد کی نماز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وطر کی نماز تہجد کی نماز ہے؟ ہاں بھائی بالکل صحیح سوال کہا آپ نے، عشاء بالکل الگ نماز ہے، اس سے وطروں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وطر کا ٹائم تہجد والا ٹائم ہے، عشاء کے بعد سے لے کے آخری رات تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ جو رکعت ہے نا اس کی تہجد کی، یہ 11 رکعت ہیں، 2 کر کے، چاہے آپ 2 کر کے 10 رکعت پڑھ کے پھر ایک وطر پڑھ لیں، یا آپ 3 وطر پڑھ لیں، یا آپ صرف 3 وطر پڑھ لیں آخر میں، آپ نے کوئی بھی نفل نہیں پڑھے تب بھی آپ تہجد میں ہی گنے جائیں گے۔ تہجد کی جو نماز ہے نا وہ 2 رکعت سے لے کے 3 رکعت سے لے کے 11 رکعت تک ہے۔ تو جو مان لو کوئی اٹھا ایک دم اور
بالکل کلوز ٹائم ہے, 2-3 منٹ ہے, 1 منٹ میں وضو کرا, 2-3 منٹ میں وطر پڑھ دیے, تہجد میں گنا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے علاقوں میں تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نا, جب صحابہ کرام ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ جی ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا, تو وطر جو ہے وہ ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں. حضور نے ہاں پڑھ لیا کرو. تو عشاء کا حصہ نہیں ہے, میں وہی بتا رہا, ہے تو یہ تہجد کا حصہ, لیکن آپ کو اجازت ہے حضور کی طرف سے, حضور نے اجازت دی ان صحابہ کو. وظیفوں کے اثرات کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا بزرگوں کی اجازت لینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے وظیفوں کی گرمی سے بچنے, اثرات, وظیفوں کے اثرات کی جو گرمی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا بزرگوں سے اجازت لینی ضروری ہے؟ یہ سب بزرگوں نے خود بنا رکھا بھائی, کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑے بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کا کوئی بھی نام, اس کا کوئی بھی کلام جو ہے وہ گرمی نہیں ہوتی اس میں, اللہ خود ٹھنڈا. آپ دیکھو نا آپ کیا کیا کرتے پھر رہے, کیسی منمانی ہے, کیسی نافرمانی ہے. اللہ کوئی پکڑ لا, آپ تو ایک قدم بھی نہ اٹھا سکو. اگر اللہ پکڑنے پا جائے, قرآن کی آیت ہے, تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تم لوگ. تو وہ اتنا ٹھنڈا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا رہے, مسکراتا رہے کہ کمزور میرے بندے ہیں, کر لیں توبہ کر لیں, کوئی حرج نہیں. تو اس کا جب وہ خود ٹھنڈا ہے تو اس کا کلام بھی ٹھنڈا ہے. یہ تو لوگوں نے بلوجے اڑا رکھی کہ آیت کریمہ گرم ہے اور فرض چیز گرم ہے. میں نے تو ہاتھ رکھ کے دیکھا آیت کریمہ پہ, مجھے تو گرم لگی نہیں, ٹھنڈی ہے. اچھا ایک سوال یہ تھا کہ جب انسان انتقال ہو جاتا ہے, ہو گیا, اور قیامت میں ہی حساب کتاب ہوگا, جب قیامت زندگی کیا ہوگی؟ تو پھر یہ جو ہے اس بیچ میں جو پیریڈ ہے, یہ انسان کے اوپر یہ کس طرح کا گزرے گا؟ مطلب موت سے لے کے قیامت تک, جی یہ تو بہت حدیث و ثابت ہے. دیکھو حضور نے فرمایا تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے. وہ جو اصل قیامت برپا ہونی ہے نا, وہ تو آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ آپ کو حساب کتاب جو ہے وہ نظر آ جائے کہ میں کیا کر کے آیا, نیکوں کو نیک بدلا, بروں کو برا بدلا. وہ ہر حال میں آج آئی تو آیت. آپ کو تو مرتے ہی آپ کا جنت قبر میں پہنچتے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے حساب کتاب کا. حضور نے فرمایا قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو یا تو آپ کی مہمان نوازی شروع ہو جائے گی اگر آپ جنتی ہو, یا آپ پہ بجنا شروع ہو جائے گا اسی رات سے, اور وہ جب تک بجتا رہے گا جب تک وہ قیامت برپا نہیں ہوتی. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو بات کہ جو جنتی لوگ ہوں گے نا, ان کا جب قیامت میں اٹھیں گے نا, انہیں ایسا لگے گا ہم چند لمحے رہے قبر میں. انہیں وہ پیریڈ جو ہے اتنا شارٹ کر دے گا اللہ پاک. اور جن پہ بجے گا انہیں لگے گا کہ ہم تو پتہ نہیں کب سے یہاں پڑے, صدیوں سے, چاہے وہ 2 دن پہلے مرا ہو. تو یہ تو سب وقت جو ہے نا, ہم یہاں وقت کے پھیر میں ہیں, اللہ تو وقت کے پھیر سے باہر ہے, وہ تو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کی چیز ہے. تو وہاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں. تو کئی بار کسی کو انصاف دلانے کے لیے قبر میں سے نکال کے اس کو پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا حساب یہ ہے کہ ان کا سوال کہ پوسٹ مارٹم کرانا کیا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے قانون کے حساب سے. اگر آپ کسی مجرم کو سزا دلوا رہے ہیں, کیونکہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا اس کا تو اب حساب کتاب ختم ہو چکا ہو, تو کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے. بہت سے قبر میں سے نکال کے خبر میں سے نکال کے بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر مان لو آپ نے مجرم کو ہی پکڑانا ہے, آپ کر کیا سکتے ہو, اور اچھا تو ہے, اسے سزا تو ملنی چاہیے جس سے معاشرہ صاف ہو اور معاشرے میں افراتفری نہ مچے, فساد نہ برپا ہو. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بالکل. ویسے بچنا چاہیے, جتنا بھی آپ لاش کی بے حرمتی سے بچو گے اتنا ثواب ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. عشاء کے 4 فرض پڑھنے سے نماز پوری ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے عشاء کے 4 فرض پڑھنے سے نماز پوری ہو جائے گی؟ بالکل پوری ہو جائے گی بھائی. اصل تو نماز ہی فرض ہے, اور اگر آپ نے فرض ادا کر لیے. دیکھو میں نے ایک بار شاید سنایا آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے اور کہنے لگے حضور میں اگر ایمان میں آ جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضور نے بھائی تو 5 وقت کی نماز فرض پڑھ لے, اور 29 یا 30 روزے رمضان کے رکھ لے جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا, اور پیسے ہوں تو زکوٰۃ دے دے. بس حضور کے ہاں کہ حضور نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو یہ کہہ کے ایمان میں آ کے حضور سے بیعت کر کے چل دیے. جو صحابہ بیٹھے تھے, حضور نے کہا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ دیکھو جنت ہی جا رہا. فرض نمازوں کی بات کر کے گئے تھے.
تو اس لیے جو فرض ادا کر دیتا ہے، لیکن فرض ادا ہونے چاہیے، پھر ان میں کوتاہی نہ ہو، کیونکہ نبی نے یہ فرمایا کہ جو 12 سنتیں ہیں نا یہ بھی بہت ضروری ہیں، یہ کمپلسیشن ہوں گی فرض ہوگا، کوئی فرضوں میں کوتاہی رہ گئی تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ان سے پوری کر دے۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ آسمان، دنیا، زمین، اس میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی مجھے یہ 2 سنتیں ہیں۔ باقی 12 سنتوں کے بارے میں تو بہت حدیثیں ہیں کہ جس نے 12 سنتیں ادا کر دی وہ فلاح پا گیا۔ نفل نماز پڑھتے ہوئے اذان ہو تو کیا نماز چھوڑ کر جواب دیں؟ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو جو سنتوں کا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نا، جو ظہر کی 4 سنتیں پہلے ہیں نا وہ پہلے ہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں تو ہے نا کہ جسی نکل گئے وہ بعد میں پڑھ دے گا، وہ اس کے تحت ہی تو پڑھتے ہیں، بعد اگر پوری نا 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 نا، حدیث تو وہ ہے کہ آپ کو 15 منٹ بعد دوسری مسجد میں ملے گی نماز۔ اس ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو مجبوری ہو جائے گی، جو امریکہ میں رہ رہے ہیں مان لو 50 کلومیٹر کے بعد مسجد ہے، وہ تو پڑھ دے گا تو اللہ لے لے گا، تمہاری نہیں لینے گا بھائی۔ اللہ تو بھائی ہر چیز دیکھ رہا ہو، تو اسے پتا ہے کہ اس نے 1.25 والی اس کی نکل گئی سنت ہے، یہ 1.5 والی پڑھ سکتا ہے۔ تو ہر چیز کی سچویشن کے حساب سے حساب ہوگا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر نفل عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں اور اذان ہو جائے تو اذان کا جواب دیں نفل توڑ کے، نماز توڑ کے؟ نہیں بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اذان ہونے لگے تو نفل نماز توڑ کے کیا اذان کا جواب دیں اذان کا؟ نہیں بھائی، آپ کو اپنی نماز ہی پوری کرنی ہے، پھر باقی حصہ جو اذان کا ملا آپ کو، آپ اس کا جواب دے دو۔ جرابوں پر مسح کا طریقہ اور مدت بتائیے۔ جرابوں پہ مسح کا طریقہ اور مدت۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھ گیلا کیا اپنا، دایاں ہاتھ اور دائیں پیر پہ جرابیں جس میں پہنی ہوئی ہوں اس پہ پھیر لیا، اور بایاں ہاتھ گیلا کیا، بائیں اس پہ پھیر لیا۔ مدت جو ہے وہ جو اگر کوئی مسافر ہو تو اس کی مدت 24 گھنٹے ہے، 1 دن اور 1 رات۔ لیکن یہ بھی وضاحت میں کر دوں کہ یہ مسح اس وقت سے شروع ہوگا جب آپ کا پہلا وضو کیا ہوا ٹوٹے گا۔ مان لو آپ نے فجر میں وضو کیا اور آپ کا 10 بجے ٹوٹا وضو، وہاں سے آپ کی مدت اگلے دن 10 بجے تک کی ہے۔ اور اگر کوئی مسافر ہو تو اس کی 3 رات اور 3 دن ہے۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہر طریقے کے موضع پہ مسح ہوگا، کیونکہ اللہ غریبوں کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نائلون کا کسی کا تھوڑا سا پھٹا ہوا موزہ ہو، جیسے انہوں نے مولویوں نے بتا رکھا نا کہ اتنا موٹا موزہ ہو، پانی نہ جاوے، پانی ڈال کے دے، مطلب مشکل کرنا لوگوں کے لیے۔ نبی تو آسانی پیدا کر کے گیا ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہے بھائی مسح؟ یہ بتاؤ آپ کہ سردی کے دنوں میں لوگوں کو سہولیت ہو جائے، آدھا وضو رہ جائے ان کا۔ تو جیسی بھی جراب ہو اس پہ مسح کریں۔ چمڑے کی جراب کہیں نہیں لکھا ہوا، انہوں نے لکھ دیا بریکٹ میں، حدیث میں نے خود پڑھی، وہ متن پڑھا میں نے، اس میں کہیں چمڑے کا ذکر نہیں ہے، جراب کا ذکر ہے۔ ٹھنڈے پانی سے گرم پانی کی سہولت تو تب بھی مسح کرو آپ، ہر بھائی آپ پوری گرمی پوری سردی کرو۔ جب آفس میں جانے والے بچے میرے سے سوال کرتے ہیں، میں تو انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ جرابیں پہن کے جاؤ، ان پہ مسح کرو گرمیوں میں، کوئی یہ سردیوں کے لیے صرف یہ تو ایک رخصت ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی ہم سفر میں ہوں، کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں ہم کہ جہاں ہمیں ساری سہولیتیں ہوں، وہاں بھی ہم قصر کریں؟ کہ ہاں، اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے تمہیں بہت برکت ملے گی۔ تو جو لوگ سارے سال اس میں مسح کریں گے انہیں بہت برکت ملے گی، اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا رہے۔ میں تو لگ بھگ 9 مہینے قریب کرتا ہوں، 6-8 مہینے، جب تک جرابیں پہنوں۔ 2-3 مہینے نہیں پہنتا تو مجبوری، مئی جون میں مجھے زیادہ گرمی لگے جب۔ یہ سوال پھر آ گیا دوبارہ، کیا 27 رجب کی رات کی عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا ٹھیک ہے؟ یہ تو میں بتا چکا، 27 رجب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی نا، اگر ان کی بات پہ بھی آ جائیں ہم، 27 رجب کو ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 سال زندہ رہے، حضور کو 11-12 سال تو معراج ملی نا، پھر وہ دن ملا 27 رجب کا، یا تو حضور جشن مناتے کہ بھائی مجھے، یا ان کے بعد پھر صحابہ مناتے، یا وہ حضور کے دنوں میں صحابہ مناتے، حضور منانا کرتے۔ کوئی تو بات ثابت کرے نا کوئی اپنی طرف سے، ایویں ہی جیسے میلاد النبی منانے لگے، جشن میلاد النبی، اسی طرح سے یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اسے کر لو گے، ضروری سمجھنے لگو گے زندگی حصہ، تو پھنس جاؤ گے اللہ کے آگے۔
معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تحفے ملے؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں تحفے ملے نا، اس میں 2-3 چیزیں، تو ویسے تو بہت ساری چیزیں نبی کو دکھائی گئی معراج میں، وہ سب تحفے ہی ہیں، لیکن جو واضح طور پہ تحفے مشہور ہیں نا، ان میں ایک تو 5 نمازیں، اور ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ دونوں چیزیں تحفہ ہیں بس۔ ایک اور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک کے اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جو ہم حدیث ہمارے پرچے میں بھی چھپی ہوئی ہے، اکثر مطلب میں تو لگ بھگ سبھی کو دیتا ہوں، اسی لیے کہ اللہ کے خزانوں سے کسی کو کیوں محروم رکھا جائے۔ جیسے آج میں نے آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا بتائی، آپ باندھ لو اسے، اپنے بچوں تک کو مرتے ہوئے بھی بتا کے جانا کہ یہ پڑھتے رہنا۔ بہت فائدہ مجھے ہوا، میں نے اپنے بزرگوں سے، کئی استادوں نے میرے دی مجھے، تو اسی لیے اسے اپنی دنیا اور آخرت سے جوڑ لو اس تصویر۔ یہ لا حول ولا قوت کی بتا رہا تھا۔ ہاں، یہ میں نے بتایا، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اچھا، کچھ بزرگ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو کرتے ہیں۔ دیکھو، نبی نے تو نہیں بتایا، میں بزرگوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ بزرگوں نے تو بہت سارے اپنے تجربوں سے چیزیں لکھی، ہم اس کی بات بتائیں گے نا جو اوتھینٹک ہو، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جو بات ہے اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ بزرگوں کی بات تو آپ کا دل چاہے مانو نہ مانو، لیکن جو میں بتا رہا آپ کو، جیسے یہ ربنا آتنا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت 201، اللہ نے نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ جو دعاؤں کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے نا کہ اس میں جب آپ تحیات اور درود پڑھتے ہو تو اپنے اللہ سے جو معافی مانگو، تو وہاں یہی دعا دی۔ کیا انگلی چٹکانا گناہ ہے؟ ان کا سوال ہے کیا انگلیاں چٹکانا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہے بھائی، نہ کسی حدیث سے نہ کسی قرآن کی آیت سے، لیکن عجیب سا لگتا ہے، معیوب لگتا ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے انگلیاں چٹکانے لگو تو عجیب سی بات لگے گی، مطلب یہ احترام اور ادب کے خلاف ہے، باقی گناہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا مسجد میں ایسے انگلی ڈال کے بیٹھنا منع ہے؟ وہی تو پوچھ رہے ہیں، نہیں، اس طرح بیٹھنا بہت سے منع منع کچھ نہیں ہے، مگر یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ ادب کے خلاف۔ آپ مودی کی محفل میں پہنچ جاؤ اور وہاں جا کے یوں کر کے بیٹھ جاؤ، آپ اللہ کی محفل میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے مہمان ہو، اور آپ یوں کرے بیٹھے، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اسے کیا ہو گیا، اس کی انگلیاں کٹواؤں گا، آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے دے اس کا۔ کہا جاتا ہے بھگوان کण کण میں ہے، کیا اللہ کے بارے میں بھی ایسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کہا جاتا ہے بھگوان کण کण میں ہے، کیا اللہ کے بارے میں بھی ایسا کہا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، دیکھو قرآن میں ایک آیت ہے سورہ تغابن آیت 4، اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا علم ہے، تم کیا چھپاتے ہو کیا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ پوری آیت اس طرح سے ہے، تو اللہ کا علم سب جگہ ہے، لیکن کण کण میں، اب آپ دیکھو کہیں معاذ اللہ لیٹرین کا ڈھیر پڑا تو وہاں کوئی اللہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جانور ہے، کوئی پلیدی کریں، کوئی سیکس کر رہا ہے جانور، یا ہم سیکس کر رہے ہیں، تو کوئی اللہ کण کण میں موجود ہے؟ تو یہ تو بہت مطلب میرے حساب سے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، یہ نکالنا ہی چاہیے منہ سے۔ ہاں، اللہ کا علم جو ہے وہ خود یہ کہہ رہا، میں بتا رہا سورہ تغابن آپ پڑھنا، 28ویں پارے کے شروع میں ہی ہے سورت، اس کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مجھے تمہارے سینوں کے جو وسوسے ہیں ان تک کا پتہ ہے، مطلب جو ہمیں بھی نہیں پتہ، جو ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چیزیں ہیں وہ تک اللہ کو پتہ ہے، ہمارے دلوں میں خیال اٹھنے والے، کیا آگے خیال آئے گا اس تک کا پتہ، ہم بھول گئے جو خیالات لاگے ان تک کا پتہ، کیا ہم چھپاتے ہیں کیا ہم ظاہر کرتے ہیں، اب کتنے گناہ ہم تنہائی میں کریں اور چاہے کسی کو پتہ نہ لگے، اسے پتہ۔ مجھے تو رونا آ گیا تھا اس آیت پہ، سچی بتا رہا میں، کہ میں خود واقعی کتنی گندگی میرے اندر ہے مجھے ہی پتہ یا میرے اللہ کو پتہ، اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اللہ کو بھی پتہ تو میں کیسے اس کے آگے کھڑا ہوں گا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن کی اس سے کیا مراد؟ یہ بھی وہی بات ہے، ان کا سوال یہ اللہ قرآن ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اس سے کیا مراد ہے قرآن کا؟ وہی کہ بھائی جو ظالم ہے اور جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اور ظلم پہ اتارو ہے اور اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا، تو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی سوال آیا تھا نا کہ جسے گمراہ چاہے کرے جسے چاہے ہدایت دے، تو اسی سے متعلق یہ بھی معاملہ ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو ظلم میں بنا توبہ کے آگے بڑھتے چلے گئے،
نبی کی حدیث بھی ہے کہ ایک گناہ پہ جو ہے کالا نقطہ دل پہ لگا اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ نقطے چلے جاتے ہیں اور ایک دن دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر کوئی بھی ہدایت کی بات کام نہیں کرتی. وہی بات ہے بس یہ کہ اللہ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جن کے دل سیاہ ہو گئے ان پہ کسی قسم کا کوئی حق جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. مدرسوں میں بخاری شریف وغیرہ جو پوری ہوتی ہیں اس کے بعد جو تقریبات ہوتی ہیں محفل سی جلسہ کھانا پکانا یہ وہ کیا وہ بدعت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مدرسوں میں جو بخاری شریف پوری ہوتی ہے اس کے بعد جلسہ اور وہ سب کیا یہ بدعت ہے؟ ہاں اگر وہ اسے ضروری سمجھیں گے ہر سال اور اس کے بنا ان کا مطلب یہ سمجھیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں تو یہ بدعت ہی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. ایمان کیسے تو کوئی کرتے سب ہیں چھوڑتے تو نہیں. اگر کسی سال کر لیا کسی سال چھوڑ دیا کوئی حرج نہیں. اب جیسے ہم اس کا 12 ربیع الاول کا پروگرام کریں اگر ہم اسے ضروری سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو آپ اسی سال چھوڑ دو, اس سال مت کرنا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اسے کر سمجھ لیا جیسے فجر کی نماز آپ چھوڑو گے تو پکڑے جاؤ گے, اس طرح اگر آپ بخاری شریف کا ختم شریف چھوڑو گے تو آپ پکڑے جاؤ گے, یہ ذہن میں اگر آ گئی بات تو پھر یہ بدعت ہے, پھر یہ دین کا حصہ آپ نے غلط بنا لیا. پچھلے کئی سالوں سے 27 رجب کا روزہ نہیں رکھا ہے کچھ اور نہیں کرا, اس سال کر لیں کوئی حرج نہیں. مگر 27 کا کیوں, آپ 28 کا کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ آپ کیوں اسی تاریخ کو پکڑ لیں جس کی ثابت ہی نہیں ہے؟ یہ تو ثابت ہو. نہیں بس امکان زیادہ اس کے ہیں نا 27 کہاں سے لائے آپ بھائی؟ کوئی روایت بزرگوں کی روایت بزرگوں کی نہیں. بزرگ تو وہ 12 ربیع الاول بھی اس طرح منا رہے, جلوس نکال رہے, جشن منا رہے, کنڈے کر رہے, یعنی کیا کیا کر رہے. بزرگوں کا ہر مسلک کا بزرگ الگ ہی ہے. آپ کس مسلک کے بزرگوں کے پیچھے چلو گے؟ آپ تو دیوبندیوں کی بات کر رہے ہیں مان لو, میں بریلویوں کی بات کر رہا کہ وہ کنڈے نکالنے ہیں اس میں کرو, یا تو پھر سب بزرگوں کی مان لو نا. ورنہ بزرگوں کا بزرگ ایک ہے جس کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف میں, اس کی بات مانو, وہ سب سے آسان ہے. کیا منی پاک ہوتی ہے؟ ان کا سوال ہے کیا منی پاک ہوتی ہے؟ بھائی یہ ایک روایت سے لوگوں کو اندازہ ہوا اس کا, میرے نزدیک تو ناپاکی ہوتی ہے, کیونکہ اصل میں قرآن میں اسے ایک حقیر سی چیز بتا کے جو ہے نا یہ بار بار کہی کہ تو اپنی تخلیق پہ غور کر کہ تجھے کس چیز سے اللہ نے بنایا, مطلب اچھی چیز نہیں بتایا. یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کے کپڑوں پہ منی لگی ہوتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی, دھونے کے بعد ابھی کپڑے سوکھتے نہیں تھے, حضور پہن لیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ان کی کپڑوں پہ لگی ہوئی منی سوکھ جائے تو میں کھرچ دیتی تھی ناخون سے اور وہ پھر حضور پہن لیا کرتے تھے. اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ منی پاک ہوتی ہے, بلکہ میرے نزدیک تو ناپاک ہوتی ہے بھائی, بالکل احتیاط کرنی چاہیے اس میں. ایک سوال ہے, اگر کوئی جنابت کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی جنابت کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ نہیں بھائی, اگر اس نے اللہ رسول کی دائرے میں رہتے ہوئے جمع کیا ہے تو وہ تو سنت ادا کی اس نے, اور سنت کے بعد وہ بات الگ ہے کہ ابھی اس کا طہارت کا وقت نہیں ہوا تھا, نماز کا وقت نہیں ہوا تھا اور وہ ایسے ہی سو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ کے ہاں پاک جائے گا. حضور نے فرمایا مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ صاحب کا معاملہ تھا کہ کون سے صحابی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, تو حضور نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کہ تم جاؤ مسافہ کرنا چاہو, تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کہ حضور میں تو ابھی جنبی ہوں, ابھی میں نے جمع کیا ہوا ہے, ابھی طہارت نہیں حاصل کی. تو حضور نے ہاتھ ملایا ان سے کہ مومن کبھی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. تو اس لیے مومن گیا وہ تو بالکل, اگر اس نے اللہ رسول کے دائرے مطلب اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا, زنا نہ کیا ہو تو. اچھا, اس میں اس طرح کی میت کا وہ غسل بھی دوسرے طریقے سے ہوتا ہے یا سیم ہی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی میت کا غسل بھی دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی ہوتا ہے, سب میتوں کا اعضاء اچھی طرح دھوئے جاتے ہیں, اور اس میں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, اور کہ جو طریقہ ہے مطلب شرمگاہیں دھونے کا, ان میں زیادہ اچھے طریقے سے اسے صاف کیا جائے گا. یعنی اس کا غسل دوسرے طریقے سے تھوڑا سا اور نہیں ہوگا طریقہ وہی, لیکن اس میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے صاف کیا جائے گا جو اس کے اعضاء ہوں گے جہاں پہ منی لگنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے کس عمر میں ہوئی, اور ان کی حضرت عائشہ کی عمر کی تھی؟ ان کا سوال یہ ہے حضرت عائشہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عمر میں ہوئی تھی؟ بھائی میرے نزدیک تو وہ لگ بھگ 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی. جو سباق و سیاق ایک علم ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ سے جو بڑی بہن تھی نا حضرت اسما,
ان کی عمر جو روایتوں میں آتی ہے اس کے حساب سے ان کی عمر شادی کے ٹائم 18 سال بنتی ہے. اور بھی معاملہ ہے بہت, یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں, بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 6 سال کی عمر کا. اب آپ کو میں صحیح بات بتاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد بچی چھوٹی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے. تو حضرت خولہ نام آتا ہے ایک صحابیہ کا, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار آ کے کہا کہ حضور آپ شادی کر لیں. تو حضور نے کہا بھائی کوئی رشتہ ہو تو بتانا. کہ جی 2 رشتے ہیں, ایک حضرت سودا کا نام انہوں نے لیا جو لگ بھگ حضور کے ہم عمر تھی, تھوڑی سی بڑی تھی, اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ فوت ہو گئے تھے, بیوہ تھی. اور ایک حضرت عائشہ کا نام لیا کہ جی آپ کے جو بھائی ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, ان کی بیٹی حضرت بکر صدیق کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی شادی تو کرنی ہے, تو رشتہ ڈال کے دیکھ لیں. تو یہ پہلے حضرت عائشہ کے ہاں گئی حضرت خولہ, اور یہ کہا کہ اس طرح سے حضور کا رشتہ ہے. تو انہوں نے کہا ان کا تو رشتہ ہوا ہے. حالانکہ اب وہ لوگ جو ہے ہمارے مسلمان ہونے کے بعد حضرت عائشہ کا جو جہاں رشتہ ہوا تھا وہ لوگ سہل نہیں رہے اب. تو یہ پھر لوٹ کے آگے حضرت سودا کے پاس گئیں, انہوں نے رشتہ قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو ایک ایسی خاتون جو جس کا شوہر کے ساتھ رہ چکی, اسے بچوں کی بھی عادت یا شوہر کی بھی عادت ہوگی تو وہ بچیوں کی بھی دھیان رکھے گی. تو انہوں نے ڈن کر دیا ان سے, حضرت سودا سے, اور بچیوں کی تربیت کی وجہ سے. اسی بیچ میں حضرت خولہ یہ ابو بکر صدیق صاحب گئے ان لوگوں کے ہاں جہاں رشتہ ہوا تھا حضرت عائشہ کا, اور ان سے جا کے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ رخصتی کرائیں کہ جی اب تو تم گمراہ ہو گئے. مطلب یہ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ ایمان میں آ گئے تو گمراہ ہو گئے, تو ہم تو یہ رشتہ رکھنے کے نہیں. اب تو وہاں سے رشتہ توڑتے پھر انہوں نے بھی حضور کو, یہ تو خوش ہو گئے بھائی نبی سے بیٹی کا رشتہ آ جائے, میری بیٹی کا آ جائے, میں فوراً تیار ہو جاؤں اگر وقت کا نبی ہو کوئی. تو پھر حضور نے وہ بھی رشتہ قبول کر لیا. تو آپ خود سوچو کہ 3 سال رشتہ پہلے جہاں رہا ہو جس بچی کا, جب حضور سے شاید 6 سال کی عمر لکھی جا رہی, تو سمجھ لو 3 سال کی عمر میں وہاں رشتہ ہو گیا ہوگا. عقل سے سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, اور رخصتی ہوئی ہے مدینے میں جب 2 سال گزر گئے جانے کے بعد. 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 18 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا, یہ گیپ کیوں آیا؟ حضور سے جب پوچھا, ابو بکر صدیق صاحب نے کہا ایک دن حضور سے کہ حضور آپ اپنی زوجہ کو رخصتی کرا لیں, اور کافی دن ہو گئے نکاح ہوئے. تو حضور نے کہا میرے پاس ابھی مہر کے پیسے نہیں ہیں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی مہر بھی نقد دینا ضروری ہے. ہمارے یہاں تو معاف کرا لیں یا پھر بعد میں کہہ دیں چاہے عورت مر جائے یا ہم مر جائیں, قرض داری لے کے اس کی. اور قرض دار شہید لوگوں کے حضور نے فرمایا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے, قرض نہیں معاف ہوتا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حضور کی عمر لگ بھگ 50-51 سال تھی. اس بات کا کہیں سے نہیں بالکل بھی حوالہ نہیں تھا 16 سال 18 سال کی. اور بتا دو رہا حوالہ ہی تو ہوں میں بھائی, میرے سے لے لو ثبوت اس کا. لیکن بخاری سے کاٹنا پڑے گا پھر آپ کو, یہ معاملہ ثبوت میں ثابت کر دوں گا بالکل طے بات. اور یہ مجھے بھی ثبوت مجھے تو نہیں آتا تھا, میرے استاد نے دیا طارق عبداللہ صاحب نے ثبوت دکھایا مجھے باقاعدہ. 2-4 علماء تو اس بات کو مانتے ہی نہیں, نہ میں مانوں. بخاری جو ہے کوئی قرآن ہے کہ ایک چیز اس کی صحیح ہوگی. جو نبی کے خلاف, نبی 6 سال کی بچی سے نکاح کر کے سیکس کر لیں گے, پھر اپنے نبی پہ خود ہی انگلی اٹھوانے والی بات ہے. پھر وہ بات یہ ہے نا کہ آگے تک جاتی ہے نا بات, بھائی کہیں تک جاؤ, ہم نے تو حقیقت بیان کرنی ہے. حدیث کو غلط کہیں تو وہ جنہوں نے غلط کہنا انہوں نے 18 سال کی عمر بھی 50 سال کے آدمی کے ساتھ غلط کہنا. جنہوں نے انگلی اٹھانی نا انہوں نے ہر حال میں اٹھانی. مجھے تو تمہارے دماغ کھولنے ہیں جو میرے پاس آ رہے لوگ. میں تو کوئی جواب دینے کے لیے کیا ہوں, مان لو اس حدیث کے جو ہے وہ ہوئی حوالہ چاہیے. اس حدیث کے مجھے مخالفت کی اس والی حدیث کی.
پھر وہ اور حدیثوں کا بھی جو ہے پھر بھائی کیوں بحث کری؟ دین میں بحث نہیں ہے. دین میں تو اگر کوئی دل سے ماننے، اب میں بتا تو رہا، اب میرا بچہ کوئی اگر نہیں مانتا، مان لو وہ نہیں قرآن کی درس میں آتا، تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. بھائی میں نے تو، اب اللہ نے تو ندی بہا دی، کوئی اس سے وضو کرے یا نہ کرے. اب وہ جو انہوں نے سوال کیا نہیں تھا کہ اللہ زبردست ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے آگے پیچھے پھرے کہ بھائی ہدایت لے لو میرے سے. اسی لیے میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں، کہیں بحث نہ کرو، کہیں دین کی بات نہ کرو. ایک مرکز بنا لو، اگر لوگوں کو پوچھنا ہو اپنا نمبر ڈال دو، بھائی کسی کو علمی سوال کرنے ہوں، کسی کو بیماری سے متعلق سوال کرنا ہو ان پہ کرے. میرے پاس فون تھوڑے آ سکے، آپ دیکھ لینا فون کھول کے بھی، اگر کوئی فون آیا ہوا ہو. آ ہی نہیں سکتا، نہ میں اجازت دوں کسی کو. میں نے تو ایک نمبر، میرے دوست ہیں جاوید بھائی، میرے شاگرد بھی ہم اس میں احمد آباد میں رہتے ہیں، ان پہ سوال آتے رہیں گے پورے ہفتے. اتوار کے دن میں سب کے جواب دے دوں گا. بیچ میں کوئی مجھے فون نہیں کر سکتا. کوئی مجبوری ہو بات الگ ہے، ایمرجنسی ہو تو. کیونکہ ہم ATM تھوڑی ہیں کہ آل ٹائم موجود، کہ ہر ٹائم ہم مطلب جب مرضی ہمارے اندر سے دین نکال لو. سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے کہ صبح کو غسل کیا، اور یہ تک کیا کہ رمضان شریف میں غسل جو ہے روزہ رکھنے کے بعد بھی کیا، نماز سے پہلے پہلے. بس نماز آپ کی فوت نہ ہو، آپ نے فجر سے پہلے پہلے کرنا ہے غسل، جس سے کہ آپ کی نماز فوت نہ ہو. تو کیا وضو کر کے بھی آدمی لیٹ سکتا ہے؟ وضو کر سے لیٹ سکتا ہے بالکل. چھوٹا غسل ہے کچھ وہ اس طرح کا؟ حضور نے فرمایا کہ وضو کر لیا کرو اگر غسل نہ بھی کرنا ہو. سوال ہے ادب کے ساتھ، آپ کے بعد مرکز کون چلائے گا یا بند ہو جائے گا؟ مجھے نہیں مٹا رہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے بعد مرکز کون چلائے گا اور یا مرکز بند ہو جائے گا. بھائی یہ تو اللہ کا مرکز ہے، اللہ ہی چلائے گا. میرے سے پہلے بھی اللہ کے سارے کام ہو رہے تھے اور میرے بعد بھی ہوں گے، تو اس لیے اپنا آپ کو کچھ سمجھنا کہ میری وجہ سے مرکز چل رہا. ویسے تو میرے بھائی ہیں الحمدللہ جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہیں اللہ نے زندگی دی میرے سے زیادہ، تو وہ چلائیں گے. اور نہیں تو اللہ کوئی اور انتظام کرے گا. اگر اسے چلانا ہوا، نہیں چلانا ہوا بند ہو جائے گا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ چلے گئے. جو ہمیں لگتا تھا، مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کے جانے کا اتنا غم ہوا کہ شاید اپنے والد کے بعد سب سے زیادہ غم مجھے انہی کا ہوا مردوں میں. اتنا غم ہوا، اور وہی چلے گئے جن سے میں نے قرآن سیکھا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں. ہم کتنا کام کر لیں گے یار. 8 ارب کی دنیا ہے، مرنے تک ہم کتنے لاکھ لوگ دیکھ لیں گے، 2-4 لاکھ لوگ. اس کے بعد ہمیں جانا ہی ہے. تو اس کی دنیا وہ تو اپنا آپ دیکھے گا. تو اس لیے بالکل ذہن میں بھی نہیں یہ بات آنی چاہیے. پہلے مجھے یہ فکر ہوتی بھی تھی، مگر میرے استاد عرفان الحق صاحب ہیں، انہوں نے میرے دماغ سے نکال دی. ایک اور میرے دوست ہیں، جب میں مرکز زمین تو لے لی میں نے، پھر مجھے لگا یار کہ تیری تو لائف زیادہ لگ نہیں رہی، اب بیماری زیادہ بڑھ گئی، دل کا آپریشن بھی ہو گیا. تو میں سوچ لیا کہ زمین تو خرید لی تھی کہ میں بناتا ہی نہیں مرکز. تو میرے ایک دوست ہیں دلی میں، انجینئر ہیں، جنہوں نے بنایا، پھر وہ انہیں دکھانے لے گیا زمین میں. تو کہنے لگے مجاز بھائی آپ اپنے حصے کا کام کرو، اللہ کو اپنے حصے کا کام کرنے دو. آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ کے بعد کس طرح ہوگا، آپ یہ دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جتنی زندگی آپ کی ہے، آپ دا بیسٹ دے کے جاؤ لوگوں کو. اور وہ اتنا بڑا مرکز کھڑا ہو گیا، اور آج میرے خیال میں 2.5 سال ہو گئے ہمیں شفٹ ہوئے بھی وہاں الحمدللہ. ہاں تو میری کیا مجال. اور وہ میری آج جان سلب کر لے، ایک دم کھینچ لے، اٹھنے بھی نہ دے صبح کو مجھے، اور زندگی دے تو مجھے اور 10-20 سال جیا دے، کچھ پتہ تھوڑی ہے. تو جب تک میں ہوں الحمدللہ، میرے بھائی ہیں، ہم دونوں چلا ہی رہے. اور اگر ہم دونوں ہی چلے گئے تو پھر وہ دیکھے گا چلانا نہیں چلانا، بند کرنا چاہے بند کر دے. اس کی اپنی ضرورت، اپنے حساب سے بندوں کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے وہ دیکھے گا. اس لیے ہمارے تو میرا تو ذہن کلیئر ہو گیا. پہلے میں پریشان ہوتا بھی تھا، اب تو انہوں نے، جو میرے دوست ہیں سلمان جعفری صاحب، انہوں نے میرا ذہن کلیئر کر دیا کہ جی آپ اپنے حصے کا کام کرو. یہ میں اسی لیے ریکارڈ کرا رہا کہ میری قرآن کی پوری تفسیر ہو جائے، اللہ کر دے.
2400 पारा चल रहा है, तो ये साल भर के अंदर अंदर बाकी का पूरा हो जाएगा। और मुझे इतनी ज़िंदगी अल्लाह ने दे दी, कंप्लीट हो जाएगी तफसीर। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा वो लगी रहती थी कि भाई किस तरह से पूरा हो जाए, अल्लाह करता है। तो अल्लाह ने कहाँ तक पहुँचा दिया। हो गया जी आज का, और है